اس میں سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے OIC میں شامل 57 ممالک سمیت ساری مسلم دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گی. کیونکہ OIC میں تو پاکستان بھی ہے، اور اگر سعودی عربیہ اور باقی سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا؟ یہاں تو بہت خطرناک پبلک اوپینین ہے. عرب دنیا اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی ایک دفعہ پھر بات ہو گئی ہے، پھر بتا رہے کس طرح کیا جا سکتا. امریکہ کے ساتھ آرمز ڈیل نہیں، فرانس کے ساتھ آرمز ڈیل سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے $30 ارب کی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دنیا، مسلمان دنیا کہاں جا رہی ہے، جو اپنی بہتری کے لیے کیا تبدیل ہو رہی ہے. بالخصوص مشرق وسطیٰ اور ایشیائی ممالک نئے بلاکس اور نئے اتحادیوں کی تلاش جاری ہے. ناظرین، ماضی کے دشمنوں میں قربتیں پیدا ہو رہی ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ UAE، 20 امریکی یہودی رہنماؤں کا دورہ سعودی عرب، اور اب سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ مشروط تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے حالیہ بیان اہمیت اختیار کر گیا ہے. ترک نشریاتی ادارے اناتولو کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب عبداللہ المعلمی نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطینی علاقوں پر 1967 میں کیے گئے قبضے سے پیچھے ہٹ جائے تو سعودی عرب سمیت 57 اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آئیں گے. مشرق وسطیٰ میں عرب دنیا اور اسرائیل ایران کے خلاف ایک بلاک کی صورت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ایشیا میں پاکستان، چین اور روس کو امریکہ مخالف بلاک کے طور پر لیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ پاکستان کی بجائے خطے میں ہندوستان کو زیادہ اہمیت دیتا آ رہا ہے. مڈل ایسٹ کی جس میں بڑی تبدیلیاں، بڑے چینجز دیکھے جا رہے ہیں. ہم UAE کی پالیسی دیکھیں یا سعودی عرب کی پالیسی، اسرائیل کی جانب کچھ نرم پڑتی دکھائی دے رہی ہے. اور سیٹھی صاحب، اس میں سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر 2002 کا جو پیس انیشیٹو تھا پرپوزل، اس پہ اسرائیل عمل کر لیتا ہے تو OIC میں شامل 57 ممالک سمیت ساری مسلم دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ عائشہ، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ OIC میں تو پاکستان بھی ہے، اور اگر سعودی عربیہ اور باقی سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا؟ یہاں تو بہت خطرناک پبلک اوپینین ہے اگینسٹ ریکگنیشن آف اسرائیل. وہی بات آ رہی ہے آگے. جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں نا عائشہ، اور جو بلاکس بن رہے ہیں، آپ کو یہاں ایک ایسی تکڑی عوامی حکومت چاہیے جو کہ یہ سارا بوجھ اٹھا سکے، کیونکہ بہت سی کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی اس میں، اور کھلانی پڑیں گی. اور کوئی مینڈیٹڈ پرائم منسٹر ہی یہ چیزیں فیصلے کر سکتا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات، OIC کے اندر اسرائیل. اب دیکھیے، اور یہ بائی دا وے صرف یہ نہیں، جس قسم کی اسلامائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال کھڑے ہوں گے. دیکھیے، ہم لوگوں نے یہ کہاں سے ریڈیکلزم آئی؟ سعودی عربیہ سے آئی. یہ سارے گروپس جو تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، ان کو سب فنڈنگ سعودی عربیہ یا UAE سے ہوتی تھی. آہستہ آہستہ وہ بند ہو گئی. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اب نام نہیں میں لوں گا سیاسی جماعتوں کا، مگر ساری سیاسی جماعتیں ان کے تعلقات سعودی عربیہ سے تھے، اور اسپیشلی سعودی عربیہ سے، اور ایک زمانے میں عراق سے، صدام حسین سے بھی تھے. اب وہ ختم ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ جس پاتھ پہ، جس راہ پہ چل پڑا ہے انڈر MBS، وہ بہت ہی ایک ریڈیکل قسم کی چیز ہونے جا رہی ہے. ابھی مطلب ہے کہ ابھی وہ اسرائیل کو آپ سمجھتے ہیں ریکگنیشن کتنا بہت بڑی بات ہے. وہ تو اسرائیل کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور انویسٹمنٹس کریں سعودی عربیہ میں اور UAE میں. اور UAE کی گورنمنٹ تو ان کے ایمبیسڈرز وغیرہ وہ وہاں ان کو آگے پیچھے ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. ابھی اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں انہوں نے کچھ ڈیلز ہوئی تھی، اور وہ یہ بھی تھی جس کے اندر بڑے ہتھیار بھی ملنے تھے UAE کو اور سعودی عربیہ کو ان کی ڈیفنس کے لیے، F-16 F-35 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ڈرونز، جو کہ ابھی رکے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی وہ اسرائیل والا جو معاملہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور وہ اب آگے بڑھے گا، اور وہ بڑھے گا، اور وہ جب بڑھے گا تو سارا پریشر پاکستان پہ آئے گا. میں صرف اسلامائزیشن کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ابھی حال ہی میں MBS نے اناؤنس کیا تھا کہ اب وہ سعودی کوسٹ لائن جو ہے وہاں ایک نیا زون بنانے جا رہے ہیں. وہ مطلب ہے دبئی سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. وہ بیچز، ٹورزم، وہ چیزیں جو کہ یہاں ممنوع ہیں، وہ سارا کچھ وہاں کرنے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی، جو کہ صدیوں سے کبھی اجازت نہیں تھی.
اب لیٹلی انہوں نے یہ بھی آج اعلان ہونے ہو گیا ہے کہ اب عبایا پہننا بھی کمپلسری نہیں ہے وہاں تو، اور آپ بس رسپیکٹیبل کپڑے پہنے ہو خواتین نے. یہ تو انقلابی چیز ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سعودی اسلام. اور یہاں تنقید ہونی شروع ہو گئی ہے سعودی عربیہ کی پہلی دفعہ کہ جی یہ MBS کر کیا رہا ہے. تو یہ رول بیک ہو رہا ہے اس وہابزم کا جو کہ سعودی عربیہ میں 70 سال سے اور اس سے زیادہ سے اس کے کنگڈم آف سعود کے ساتھ جو الائنس تھا وہابزم کا ود رائل فیملی وہ ٹوٹ رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ایکسپورٹ آف اسلام تھی جو پیٹرو ڈالر کے ساتھ آئی تھی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، ریورس ہونے جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے اور عوام کی بہتری کے لیے یہ وہ جو $400 ارب کا پروجیکٹ ہے وہ کتنا $400 بلین وہ پروجیکٹ MBS بنانے جا رہا ہے وہاں کوسٹ کے اوپر. وہاں ایک نئی دنیا بنانے جا رہا ہے لیجر کے لیے، ٹورزم کے لیے. ٹورزم از دا بگیسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان ہو گیا مگر یہ اب جب جیسے سائنس ترقی کرے گی اور یہ کووڈ کی پابندیاں بھی آہستہ آہستہ 1-2 سال میں ختم ہو جائیں گی تو یہ ساری جو ہے نا سروس انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. اور وہاں وہ سب سے پہلے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری طرف سے جو ریڈیکل ایکسٹریمزم اور جو اسلام کے ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اور جو پروپیگیٹ کرتے رہے ہیں سیاسی طور پہ ایک مذہب کو وہ اب بند کرنی پڑے گی. اور یہاں بالکل الٹا ہو رہا ہے. یہاں مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، سنگل نیشنل کریکولم اور TLP اور اس قسم کی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اور آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. اور یہاں اتنا ریئیکشن آئے گا کیونکہ آپ نے اپنی عوام کو تیار ہی نہیں کیا ان چیزوں کے لیے. اور یہاں کوئی تکڑا لیڈر نہیں ہے جو کہ عوام کو تیار کرے ان چیزوں کے لیے جس پہ آپ کی ریاست کی اور آپ کی ملک کی بہتری ہے. مگر آپ جو ہے کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، تیل ہے، ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ آگے اب کیا کرنا ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کیا آپ دیکھ لیں یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں اور وہاں فرینچ پریزیڈنٹ کی ویلکم کیا جا رہا ہے، جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں اور آرمز ڈیلز ہو رہی ہیں. امریکہ کے ساتھ آرمز ڈیل نہیں، فرانس کے ساتھ آرمز ڈیل سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے $30 ارب کی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دنیا، مسلمان دنیا کہاں جا رہی ہے، جو اپنی بہتری کے لیے کیا سوچ رہی ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عرب دنیا اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی ایک دفعہ پھر بات ہو گئی ہے، پھر بتا رہے ہیں کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو اب تو سعودی عرب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ شرائط لگائی گئی ہیں اور اگر سعودی عرب اسرائیل کو ہائپوتھیٹکلی تسلیم کر لیتا ہے پاکستان کا کیا موقف ہوگا پھر؟ ڈو وی اسٹل اسٹینڈ وے وی اسٹینڈ یا ہمیں بھی نظر ثانی کرنی ہوگی؟ نہیں، ہمارا بالکل وہی موقف ہے. یہ تو وزیر اعظم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وی اسٹینڈ فار دا پیلسٹینین رائٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی. اس پہ ہماری تو کوئی چینج نہیں. مگر راؤنڈ اپ تو اینڈ آف دا ڈے جس طرح آپ نے کہا بات صحیح ہے، پیسے کے اوپر ہے نا. جب تک ہم معیشت صحیح نہیں کرتے سر، یمن کے اوپر سعودی عرب کو ہمارا موقف اچھا نہیں لگا، وی ور ان ٹربل. UAE کی ہوبرا ہنٹنگ کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا، ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ گئی. سو آئی مین یہ دیز آر ریالٹیز. ہاں تو ٹھیک ہے آپ کی بات. تو میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فنڈامنٹلی تو وہ چیز چینج ہونے والی ہے اوور دا میڈیم ٹرم انشاءاللہ. لیکن صرف پیسے کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ ہی کمپرومائز کرتے چلیں. اینڈ پاکستان نے ایکچولی ایسا نہیں کیا یہ اس کیس میں جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے اپنے پوزیشن پہ. ہاں کئی دفعہ آئی ایگری بالکل. آپ 9/11 کے بعد کے کچھ واقعات دیکھ سکتے ہیں، کچھ اور مواقع. ٹھیک ہے سر، میرے پاس وقت کی کمی ہے. مجھے بتائیے گا کہ OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، افغانستان کے اوپر اہم ترین آج بیٹھک ہوئی ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ OIC تو اسینشلی ٹوتھ لیس ہو چکا ہے. واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ؟ ونٹر آ چکا ہے افغانستان کے اندر سر. آئی مین اٹس گاٹ پریٹی بیڈ. ہم کیا کریں گے؟ ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ کو ہم کنونس نہیں کر پا رہے، ادھر OIC اجلاس ہم بلا رہے ہیں. دیکھیے کمٹمنٹ تو ہے، انشاءاللہ آپ کو میرا خیال ہے نظر آئے گا. اگین اٹ ڈیپینڈز آن دا کنٹریز، لیکن میرا خیال ہے پلیجز بھی نظر آئیں گے، کمٹمنٹ بھی نظر آئے گی، تبھی یہ سیشن ہو رہا ہے. پاکستان نے اتنا اہم کردار اس میں ادا کیا ہے. لیکن اس میں جو اصل